بسم اللہ الرحمن الرحیم عن واثلۃ بن اسقى قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک۔ حضرت واثلہ بن اسقى رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو مبتلا کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم نصیحت ہے۔ ہم زندگی میں جس کے ساتھ ہمارا کوئی ناراضی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی دشمنی ہوتی ہے، کسی سے ہمیں خواہ کی نفرت ہو جاتی ہے، یا کوئی ہمارا بدخواہ یا ہم کسی کے بدخواہ ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے یا اس کے اوپر کوئی آفت آ پڑی ہے اور ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہم دل میں خوش ہوتے ہیں بلکہ برملا لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میرے فلاں دشمن کو اللہ رب العزت نے اس مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے۔ مظلوم اگر کوئی ہے اور وہ ظالم کی کسی مصیبت پر کسی درجے میں خوشی کرتا ہے تو شاید وہ کسی درجے میں معذور قرار دیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی مظلوم ہے، کسی نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اور پھر ظالم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ہماری کسی سے ہلکی پھلکی نوک جھونک ہوتی ہے، معمولی سے کسی کے ساتھ کوئی کلیش ہو جاتا ہے اور خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر، دوستوں کے اندر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں اور جب دوسرا آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی بات پر خوشی نہیں منانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں اور تم کو اس میں گرفتار کر دیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچنے کے لیے دعا کرے اور عافیت تلاش کرے اور اللہ رب العزت سے عافیت مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو تو عافیت مانگو۔ عافیت سب سے بڑی چیز ہے۔ بلکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر میں شب قدر پاؤں تو اللہ رب العزت سے کیا مانگوں، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت ہی کا ذکر فرمایا کہ یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ معاف کر دے مطلب عافیت کا معاملہ فرما دے۔ تو کسی کے مصیبت میں مبتلا ہونے سے ہمارا کوئی فائدہ ہوا نہیں، اور اگر ہم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، ناراضی آ گئی، تو اس کی مصیبت اللہ تعالیٰ زائل فرما دے اور ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کر دیں۔ کسی بادشاہ سے کسی آدمی نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ تمہارا فلاں دشمن برباد ہو گیا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارا فلاں دشمن برباد ہو گیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کیا تم نے یہ بھی سنا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے؟ اس نے اس کی موت کی خبر دی تھی کہ وہ برباد ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ تو کہا کیا تم نے یہ بھی سنا ہے کہ مجھے چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے؟ اگر آج وہ مرا ہے تو کل تو میری باری ہے، تو اس پر خوشی منانے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو بعض مرتبہ ہم اس طرح خوشی منا رہے ہوتے ہیں گویا کہ ہمیں یہ سند دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، ضمانت دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ تم پر یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ انسان ہر وقت مصیبتوں کی زد میں ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اگر کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر ذرہ برابر بھی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو عافیت کا معاملہ فرما دے اور ہمیں اس کے اندر گرفتار کر دے۔
اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔